آج میں جس شخصیت کی بات کروں گا وہ بہت بڑی شخصیت ہے. آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے, پوری سٹوری سننی ہے. بڑی دل خراش اور بڑی زبردست قسم کی سٹوری ہے. میں اس کو چند منٹوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی. آپ نے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے جو نئے آنے والے لوگ ہیں. جی ویورز, یہ ایک سینئر صحافی ہیں, سینئر ترین صحافی ہیں, بلکہ استادوں کے استاد صحافی ہیں, حسن نثار. میں بھی ان کو ملا تو نہیں ہوں ابھی تک, لیکن روحانی طور پر ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ ایک بڑے علم والے شخص ہیں. بڑی ان کی سٹڈی ہے, کتابوں کو بڑا پڑھا ہوا ہے انہوں نے, میں بھی کو کتابیں بھی لکھی ہوئی انہوں نے. بہرحال بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑی شخصیت ہیں, بہت بڑے صحافی ہیں, بہت بولنے کا ڈھنگ جانتے ہیں. اچھا, اس میں آج میں آپ کو 2-3 ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جو بندہ سوچ کر ان کو سمجھ کر بڑا حیران بھی ہوتا ہے, پریشان بھی ہوتا ہے. لیکن آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے. اس کا پہلی چیز تو میں یہ بتاؤں کہ ان کا ایک بیٹا ہے کونین حسن. کونین حسن نے ایک ہمارے میڈیا کو انٹرویو دیا ہے, کچھ سوشل میڈیا کے ہیں 1-2 چینل, ان کو بھی. کونین حسن ان کا چھوٹا بیٹا ہے, تقریباً ان کے اس سے بڑے 2 بیٹے ہیں. یعنی یہ ان کی پہلی شادی تھی, اس سے تقریباً 3 بیٹے ہیں ان کے. 2 بیٹے میرا خیال ہے جو بڑے ہیں, ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ جو بڑے بیٹے ہیں وہ تو ذہنی توازن کو اپنا درست نہیں رکھتے. بہرحال جو ان کی پہلی بیوی تھی کونین حسن کی والدہ, اس کو انہوں نے بقول ان کے طلاق دے دی. پھر انہوں نے سیکنڈ میرج, دوسری شادی کر لی, اور دوسری شادی جو کی تو اس کے وہ کہتے ہیں جی کپڑے بھی ہم ہی اپنے بچپن میں, اس اپنی دوسری ستیلی والدہ کے کپڑے بھی ہم دھوتے رہے, ہم سے ان کے کام کروائے جاتے تھے حسن نثار صاحب کی طرف سے. اور دوسری جو مین ایک بڑا گھنونا الزام عائد کیا ہے حسن نثار صاحب کی شخصیت کے اوپر. اب اگر تو ہمارا حسن نثار صاحب کی کوشش کریں گے کہ ہم ان کا موقف لیں, ان سے ملاقات کریں باقاعدہ. اگر ان سے کوئی ملاقات ہوئی, ابھی تک انہوں نے اپنا موقف کسی بھی چینل کے اوپر, کسی بھی یوٹیوب کے اوپر, یوٹیوبر کے سامنے اپنا موقف پیش نہیں کیا, اپنا موقف نہیں دیا. یہ ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. لیکن جو الزامات ہیں وہ یہ ہیں کہ حسن نثار صاحب شراب پیتے ہیں, حسن نثار صاحب کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. بہرحال یہ ہمارے ماننے میں تو باتیں ساری نہیں بھی آتی بھی ہیں, لیکن نہیں بھی آتی. جو جب وہ شراب منگواتے تھے, وہ کسی سے رابطہ کرتے, وہ بندہ شراب لے کے آتا, تو کونین حسن ان کا جو چھوٹا بیٹا وہ کہتا ہے جی شراب پکڑنے کے لیے میں جاتا تھا دروازے کے اوپر, مجھے بھیجتے جاؤ. وہ بندہ گالی دے کے بلکہ مجھے کہتے کہ جاؤ, وہ بندہ آیا, یہ پیسے پکڑاؤ اس سے شراب کی بوتل پکڑ کے لے کے آؤ. تو وہ خود بھی پیتے, اپنے دوستوں کو بھی پلاتے. یہ الزامات ہیں کونین حسن کے. اور اس کے بعد اسی طرح ہمیں گالیاں دی جاتی. کوئی سودا سلف گھر میں حسن نثار صاحب ہمارے والد وہ کہتے ہیں جی وہ لا دیتے, تو ظاہر ہے 5 دن 10 دن مہینے بعد وہ سودا ختم تو ہونا ہے. فرض کیا وہ کہتے ہیں چینی 4 کلو 5 کلو وہ لائیں, تو وہ جب ختم ہو جاتی تو وہ کہتے وہ کیسے ختم ہوگی, گالیاں بھی دیتے, برا بھلا بھی کہتے. تو میں اس ڈر کی وجہ سے بعض اوقات میں سودا سلف کریانے کی دکان سے چوری کر کے گھر میں لاتا رہا ہوں کہ مجھے ایسا والد کی طرف سے کوئی تانا نہ سننا پڑے, والد کی طرف سے کوئی جھڑک, کوئی ایسی لان تان نہ سننی پڑے. تو میں سودا سلف چوری کر کے بھی گھر میں لاتا ہوں. بہرحال یہ بڑی ایک دردناک سٹوری ہے. اس میں آپ کو ایک اور بات کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے باپ سے حق مانگتے ہیں کہ ہمیں حق دو, ہم آپ کی اولاد ہیں, ہم آپ کے بیٹے ہیں, آپ کے پاس کروڑوں روپے کی جائیداد ہے, 3 یا 4 یا اس سے زیادہ گھر ہیں آپ کے پاس کروڑوں روپے مالیت کے, تو ہمیں بھی ایک گھر دے دو. تو وہ کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ یہ اولاد جو ہے ہماری بد کلام, یا میری یہ ایسی اولاد ہے جو نافرمان اولاد ہوتی ہے, یہ میری نافرمان اولاد ہے, میں نے ان کو آگ کر رکھا ہے, یا میں ان کو کچھ نہیں دینا چاہتا, یہ مریں دھکے کھائیں جو بھی ہیں. لیکن ان کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں, وہ شکلوں سے بیچارے لگتے ہیں. ایک تو رنگ ان کا میری طرح تھوڑا سا سانولا ہے, دوسرا ان کے بال نہیں ہیں سروں پہ پراپر, یعنی چلو یہ تو ہو جاتا ہے عموماً. لیکن
وہ لگتے نہیں ہیں ایک حسن نثار صاحب کی اولاد، لیکن اللہ کرے ایسا تو نہیں آئے گا، اولاد تو ان کی ہوگی، لیکن میں ان کی جو ان کے چہروں کی جو پریشانی اور ان کے جو معاملات مسائل ان کے جو دیکھنے سے ان کو نظر آ رہے ہیں، وہ اس سے وہ بڑے پسماندہ لگتے ہیں، وہ بڑے پریشان لگتے ہیں، وہ مریض سے لگتے ہیں۔ اس طرح یہ چیزیں ہیں۔ یہ حسن نثار صاحب کی پہلی بیوی سے اولاد تھی، جو کہ اب وہ حسن نثار صاحب کے خلاف چیخ چیخ کر میڈیا کے اوپر کونین حسن اپنا لوگوں کو موقف دے رہا ہے۔ کئی لوگوں نے ان کا دوسرے بیٹے بھی ان کے دکھائے ہیں کہ وہ ذہنی توازن کے حوالے سے درست نہیں ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ آگ کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، مطلب انسان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اب جو میں 1-1.5 منٹ کی جو اس بات کروں گا ویورز، وہ آپ ضرور سنیں۔ اچھا، میں نے ایسے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں، وہ ان کا ایک جو مائنڈ لیول ہوتا ہے، جو ان کی سوچنے کی جو ایک سطح ہوتی ہے، یا ان کی جو لوگوں کو ایک ٹریٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ اتنا ہائی لیول پہ جا چکا ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنی جو کم پڑھی لکھی اولاد ہو، بیوی ہو، یا اس طرح کا کوئی معاشرہ ہو، اس میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے۔ ان کے دماغ میں وہی ہوتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں، میرے پاس یہ علم ہے، میں یہ سلیقہ جانتا ہوں، تو جو اگلا بندہ ہے وہ بے شک ان پڑھ ہے، وہ جو بھی، وہ اس سے توقع یہی کرتے ہیں کہ وہ آگے سے میں اس کو کوئی کام کہوں یا میرے معاملات کو بغیر میرے کہنے سے وہ سمجھ جائے۔ یعنی میری اولاد ہے تو میں ان کو باقاعدہ یہ نہیں کہوں کہ یہ میرا کام کر دو، لیکن وہ بغیر میرے کہنے سے کر دیں۔ تو اس طرح بعض اوقات ہر بندے کے ساتھ ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیوی اس طرح کی مل جائے کہ جناب آپ اس کو اشارہ ہی کریں تو وہ سارا کام اس طرح کر دے جس طرح آپ چاہتے ہیں، یا آپ کوئی اشارہ ہی کریں تو آپ کی اولاد جو ہے وہ اس طرح آپ کا سارا سسٹم مینٹین کر دے جس طرح آپ کے اندر ہے، کوئی خیال ہے، آپ کی سوچ ہے۔ تو ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر۔ تو میں نے یہ پڑھے لکھے لوگ، میں نے ان کے اوپر بڑی سٹڈی کی ہے، جس طرح ہمارے بابا قوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت، اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب ایک لیڈر ہیں، قائد اعظم صاحب ایک لیڈر تھے، علامہ اقبال صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اس طرح میں نے اور لوگوں کے اوپر بھی کچھ چیزیں دیکھی ہیں جن کو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان میں لوگ کچھ خامیاں نکالتے ہیں۔ یعنی بابا قوم میں بھی لوگ تو خامیاں نکالتے ہیں، اس طرح قائد اعظم کے بعد ہمارے ایک بہت بڑی شخصیت علامہ اقبال صاحب، ان کی بھی جو پہلی بیوی کی اولاد تھی وہ بھی ان کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ اسی طرح یا دوسری ان کی جو بیوی تھی علامہ اقبال کی، جو انہوں نے چھوڑ دی تھی غالباً بعد میں، اس کا کوئی واقعہ ہے اس طرح۔ اسی طرح عمران خان صاحب کے بارے میں بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹی موٹی کتابیں بھی لکھی گئیں، کچھ لوگوں کا موقف بھی ہے ریحام کا یا دیگر۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ بندے بڑے منجے ہوئے، بڑے پڑھے لکھے، بڑے ہائی دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن معاشرے میں یا کچھ ان کے اپنے جو ہوتے ہیں قریبی رفقا یا فیملی ممبر یا اولادیں یا بیویاں، وہ ان سے خوش نہیں ہوتے۔ تو اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں جو میں نے وجہ بتائی ہے کہ ان کا دماغ جو ہوتا ہے، وہ پڑھے لکھے اتنے ہوتے ہیں، وہ ایکسپیکٹ لوگوں سے یہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فیملی سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیٹیوں سے، کہ میرے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو میرے مائنڈ میں ہے یا جو میرا معیار ہے، یہ اس کو سمجھ کے میرے ساتھ ٹریٹ نہیں کرتے۔ تو بعض اوقات چونکہ آگے جو لوگ ہوتے ہیں فیملی ممبر یا اولاد یا بیوی، ان کو وہ شعور نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کے ساتھ وہ اپنے آپ کے ساتھ مس بیہیو سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے معاملات سائیکالوجی کے طور پہ، ایک نفسیاتی طور پہ، یہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو حسن نثار صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یعنی ان کی اولاد جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا۔ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ تو وہ ان کا جب موقف آئے گا وہ پتہ چلے گا، اور یہ کیا معاملات ہیں یہ سارے پھر سامنے آ جائیں گے۔ بہرحال یہ میرے دماغ میں سٹوری تھی، آپ اس کو سنیں سمجھیں، اپنا کومنٹ کریں۔ آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آپ نے اجازت دینی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔